اسی ماہ مقدس میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی حضور داتا گنج بخش علی حجویری جن کا مزار لاہور کے اندر موجود ہے، آپ لوگ اکثر جانتے ہیں، مجھ سمیت ہر شخص جو ہے وہ تقریباً داتا صاحب کے مزار پر اکثر جو ہے حاضری دیتا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان میں آئے، آپ نے دین کی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ اس وقت ہندوستان میں بہت زیادہ کفار ہندو یہ لوگ موجود تھے۔ آپ نے دین اور اسلام کی اشاعت کا کام وہاں آ کے شروع کیا، اور سب سے پہلے آپ جب لاہور تشریف لائے تو آپ نے ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کی۔ مسجد تعمیر کرنا یہ اللہ کے ولیوں کی، اللہ کے نبیوں کی سنت ہے کہ سب سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی مدینہ شریف میں جا کر سب سے پہلا کام مسجد تعمیر کی تھی۔ حضرت مجدد الف ثانی نے بھی سب سے پہلے مسجد تعمیر کی۔ خواجہ معین الدین چشتی نے بھی سب سے پہلے مسجد تعمیر کی۔ اسی طرح داتا صاحب بھی جب لاہور میں تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے مسجد تعمیر کی۔ جب مسجد تعمیر کی، لاہور کے کسی ایک عالم نے اعتراض کیا کہ اس مسجد کا قبلے کی سمت جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ اعلان کیا کہ فلاں دن لاہور کے سارے علماء نے میرے پاس آنا ہے اور میرے پاس نماز پڑھنی ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی معیت میں سارے لاہور کے علماء تشریف لائے، نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان لوگوں سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ میری مسجد کا قبلہ ہے، آپ میری مسجد کے قبلے کی طرف دیکھیں۔ جب ان سارے علماء نے، سارے لوگوں نے سامنے کی طرف دیکھا تو سامنے کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ نے سارے حجاب آگے سے اٹھا دیے، سامنے دیکھتے ہیں تو سیدھا کعبۃ اللہ شریف سامنے نظر آتا ہے۔ ان لوگوں نے فوراً معافی مانگی اور کہا ہم خطا پر تھے، آپ ٹھیک تھے۔ تو یہ ہیں داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اسلام قبول کروایا۔ اور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے دین کی اشاعت کا کام کیا، پوری زندگی دین پڑھاتے رہے، لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتے، دین کا درس دیتے۔ آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی، بالخصوص کشف المحجوب آپ کی بہت مشہور و معروف کتاب ہے، اور تصوف پر سب سے جو بنیادی کتاب ہے وہ کشف المحجوب ہے۔ سب سے پہلے علم کی فضیلت بیان کی ہے، پھر نماز کی طرف بہت زیادہ آپ نے زور دیا ہے، نماز کی فرضیت کے بارے میں کہ جس کو اولین ترجیح حاصل ہے، اور قیامت والے دن بھی سب سے پہلا سوال جو ہے وہ نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ آپ نے جس وقت لاہور آ کے دین کی تبلیغ شروع کی، چونکہ اس وقت ہندو اور یہ لوگ بہت زیادہ ان قابض تھے۔ بعض عورتیں اپنی بھینسوں کے دودھ جو ہے ہندوؤں جادوگروں کے پاس لے کر جاتی تھیں۔ ایک عورت اچانک ایک دن آپ کے پاس دودھ لے کر آ گئی تو آپ نے فرمایا ہر روز ادھر لے کے آیا کرو۔ تو وہ کہنے لگی اگر ہم فلاں رائے راجو نام کا ایک شخص ہے، دریائے راوی کے کنارے پہ بیٹھا ہے، اس کے بعد دودھ لے کر نہ جائیں تو ہماری بھینسوں کے تھنوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، آپ ادھر لے کے آیا کرو۔ وہ آتی، اور بھی عورتیں کافی آپ کی طرف آنے لگ گئیں۔ اب وہ شخص جو ہندو تھا، جادوگر تھا، اس نے جب دیکھا بڑی دھمکیاں دی، میں بڑا پہنچا ہوا ہوں، جس طرح کہ آج کل ہمارے معاشرے میں بڑے پہنچے ہوئے لوگ آ چکے ہیں، وہ کیا ہے کرو۔ تو وہ کہنے لگی اگر ہم فلاں رائے راجو نام کا ایک شخص ہے، دریائے راوی کے کنارے پہ بیٹھا ہے، اس کے بعد دودھ لے کر نہ جائیں تو ہماری بھینسوں کے تھنوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔
تو آپ نے فرمایا نہیں آپ ادھر لے کے آیا کرو. وہ آتی اور بھی عورتیں کافی آپ کی طرف آنے لگ گئیں. اب وہ شخص جو ہندو تھا جادوگر تھا اس نے جب دیکھا بڑی دھمکیاں دی میں بڑا پہنچا ہوا ہوں. جس طرح کہ آج کل ہمارے معاشرے میں بڑے پہنچے ہوئے لوگ آ چکے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم بڑے پہنچے ہوئے ہیں. تو وہ داتا صاحب کے پاس جب آیا رائے راجو تو آپ نے اس نے کہا کہ میں اپنے جادو کے ذریعے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. اس نے جادو کے ذریعے لوگوں کے سامنے آپ کے سامنے ہوا میں اڑنا شروع کر دیا. جب وہ اڑنا شروع ہوا داتا صاحب نے دیکھا آپ نے جتی کو, اللہ کے ولیوں کی چونکہ کرامت ہے, ہم کرامت کا انکار کرنے والے نہیں ہیں, آپ کی جتی جو ہے وہ اوپر اٹھی ہوا میں بلند ہوئی. وہ جو اوپر جاتا